بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منه وقال تبارك وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، واجب القدر بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، انسان جتنی بھی عبادات سر انجام دیتا ہے، ان عبادات کی اللہ رب العزت کے نزدیک دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ قسم ہے کہ جس کا تعلق کسی جگہ سے ہے، اور ایک وہ قسم ہے کہ جس کا تعلق کسی وقت سے ہے یا کسی زمانے سے ہے۔ اس اعتبار سے ہماری عبادت کی دو قسمیں ہوئیں، ایک کا تعلق کسی خاص جگہ سے اور دوسری کا تعلق کسی خاص وقت یا کسی خاص زمانے سے۔ مثال کے طور پر ہم ایک مثال لیتے ہیں جس سے بات سمجھ آ جائے کہ ایک وہ نماز جو بندہ اچھی طرح وضو کر کے اپنے گھر پہ تنہا پڑھتا ہے، اور ایک وہ نماز جو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، ان دونوں نمازوں میں جگہ کے اعتبار سے وہ نماز جو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کی گئی گھر پہ تنہا پڑھی جانے والی نماز سے افضل ہے، مسجد کی اہمیت کی وجہ سے، مسجد کے مقام کی وجہ سے، مسجد کی وجہ سے۔ اسی اعتبار سے وہی نماز اگر شہر کی جامع مسجد میں ایک بڑی جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو اس کا اجر اور زیادہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر وہی نماز مسجد اقصی میں ادا کی جائے تو اس کا اجر اور زیادہ ہو جائے گا۔ اسی اعتبار سے اگر وہی نماز مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کی جائے تو اس کا اجر اور زیادہ ہو جائے گا، اور اسی اعتبار سے اگر وہی نماز مسجد حرم میں بیت اللہ میں ادا کی جائے تو اس کا اجر اور زیادہ ہو جائے گا۔ جگہوں کے اعتبار سے اجر میں ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ تو وہ والی مثال ہوئی کہ جس کا تعلق جگہ سے ہے۔ اسی طریقے سے کسی خاص زمانے یا کسی وقت کے اعتبار سے ایک وہ روزہ جو انسان عام دنوں میں رکھتا ہے، نفل روزہ، یا اپنی کسی نظر کا روزہ، یا کسی نے کسی چیز کا ارادہ کیا تھا، نظر مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہوتا ہے،
یا فلاں بیماری سے مجھے شفا ملتی ہے تو میں اتنے دن کے روزے رکھوں گا، اس کو نذر کے روزے کہتے ہیں، یہ نفل روزے ہوئے۔ اور انسان اپنے اوپر نذر مان کے ان روزوں کو واجب قرار دے لیتا ہے، اس کے اوپر واجب نہیں تھا، لیکن اس نے چونکہ نذر مانی ہے، اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ میرا اگر یہ کام بنتا ہے، میری یہ پریشانی دور ہوتی ہے تو میں اتنے دن کے روزے رکھوں گا۔ اب اس کے اوپر روزہ فرض تو نہیں تھا، لیکن چونکہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اب یہ نذر کا روزہ اس کے اوپر واجب ہوگا، ایک یہ روزہ اور ایک رمضان کا روزہ، اسی طریقے کے روزے ہوں گے۔ ایک عام روزے میں بھی ویسے ہی سحری کا وقت ہوگا، افطار کا وقت ہوگا، وہی پابندیاں، وہی کنڈیشنز ہوں گی، اور رمضان میں بھی وہی اسی طریقے کا۔ لیکن رمضان کا روزہ اس قدر فضیلت والا ہے، اس قدر اجر و ثواب والا ہے کہ بندہ اگر ساری زندگی روزہ رکھے، ساری زندگی روزہ رکھے تو رمضان کے ایک روزے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفے کے دن کا روزہ، یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس روزے کی فضیلت کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ یہ روزہ بندے کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو روزہ وہی ہے، لیکن زمانہ بدل رہا ہے، وقت بدل رہا ہے، تو اس کے اعتبار سے اجر و ثواب میں تبدیلی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے، اجر و ثواب کو بڑھانے کے لیے سال کے کچھ مہینوں کو مختص کیا ہے، یعنی خاص کیا ہے کہ ان میں اگر بندہ کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے عام مہینوں سے۔ اور وہ مہینے جو ہے وہ حرمت والے مہینے، جن کو اشہر الحرم کہا گیا، جو آیت میں نے سورہ توبہ کی آپ کے سامنے پڑھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سے ہم نے کائنات بنائی ہے تب سے اللہ تعالیٰ نے یہ 4 مہینے جن کو اشہر الحرم کہا جاتا ہے، 3 تو متواتر ہیں ایک ساتھ، یہ کے بعد دیگر ہیں، ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب کا مہینہ، یہ جو ابھی فی الحال مہینہ چل رہا ہے۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ جنوری کا ہے بھائی، جنوری ہے نا؟ ہاں اچھا، رجب بھی ہے۔ تو قمری کیلنڈر کے اعتبار سے، قمری سال کے اعتبار سے یہ رجب کا مہینہ ہے، اور یہ جنوری کا مہینہ، جس کو ہم اپنی حساب و کتاب میں اور اس میں لکھتے ہیں ختم ہو کے فروری کا شروع ہو کے۔ دیکھیے آپ نے لقمہ دے دیا مجھے۔ تو رجب تو صحیح ہے نا؟ ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ تو یہ رجب کا مہینہ، 3 مہینے ایک ساتھ، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور یہ 4تھا مہینہ رجب کا مہینہ، ان کو اشہر الحرم کہا گیا، یعنی حرمت والے مہینے، احترام والے مہینے، اعزاز والے مہینے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، آپ کی ملت کو، یہ حرمت والے مہینے عطا فرمایا، اور ان کی حرمت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی برقرار رکھی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی یہ مہینے حرمت کے مہینے۔ قدیم زمانے سے عرب ان مہینوں کا بہت اہتمام اور احترام کرتے آئے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ اتنا اہتمام تھا کہ اگر جنگ بھی چل رہی ہوتی تھی، جیسے یہ مہینے شروع ہوتے تھے جنگ رک جاتی تھی اور دشمن آپس میں دوست بن جاتے تھے کہ نہیں اب حرمت والے مہینے شروع ہو گئے ہیں،
اب اس میں جو ہے جنگ و جدال اور لڑائی اور جھگڑا اور خون خرابہ اور بدماشی اور گنڈا گردی اور دادا گیری سب ختم، ساری دادا گیری ختم۔ اب بھلے چنگے انسان بن کے رہنا ہے، ایک شریف انسان بن کے رہنا ہے، کیونکہ حرمت والے مہینے شروع ہو گئے۔ یہ جاہل عربوں کا رواج تھا اور ان کی روایات تھی کہ جن کی جہالت کی یہ چرچے عام تھے کہ ان کے نزدیک وہ اتنے جہالت میں عروج پر تھے کہ انسان کے خون کی یا انسان کی زندگی کی یا انسان کے احترام کی ان کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ زمین پہ پڑا ہوا خون چاٹ لیا کرتے تھے، شرابیں اور جوا اور زنا اور بدماشی اور لوس کھسوٹ عام تھی، اور جو ان میں ماہر ہوتا تھا وہی ان سب کا ہیرو ہوتا تھا۔ لیکن ان کے یہاں بھی جیسے یہ مہینے شروع ہو جاتے تھے ان تمام خرابیوں سے وہ نکل کر باہر آ جاتے تھے۔ اب یہ احترام کے مہینے، لیکن افسوس صد افسوس، افسوس صد افسوس کہ وہ جاہل عرب تو ان حرمت والے مہینوں کا احترام کرتا تھا، لیکن مسلمان جو اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتا ہے، صاحب قرآن کہتا ہے، صاحب شریعت کہتا ہے، صاحب ایمان کہتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے کان میں شاید جو بھی نہیں ریکھتی، اسے کوئی احساس نہیں ہے اس چیز کا۔ شاید اس میں کمی کوتاہی ہم لوگوں کی بھی ہے کہ ہم نے امت کو کسی دوسری جگہ الجھایا ہے۔ بہت سارے لوگ کیسے ہوں گے کہ جن کو پہلی دفعہ یہ بات سننے کو مل رہی ہوگی کہ اچھا ایسا بھی کچھ ہے۔ تو یہ حرمت والا مہینہ ہے بھائی، رجب کا مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ نیکی کرنا اور نیکی کا اجر اللہ نے بڑھا دیا۔ اب اسی اعتبار سے جس طرح سے نیکی کا اجر بڑھا ہے ویسے ہی گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ جیسے رمضان میں بڑے مزے آتے ہیں، ہے نا، کہ ایک نفل پڑھو تو ایک فرض کا ثواب، ایک فرض پڑھو تو 70 فرض کا ثواب، 1 روپیہ خرچ کرو تو 70 گناہ ملنے کا ثواب۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائی ایک گناہ کا وبال 70 گناہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اگر آفر ملتا ہے اور اس آفر کی ناقدری ہوتی ہے تو پھر حماقت کا تاج بھی تو سر پہ رکھائے گا۔ تو ویسے ہی جس طرح سے اس مہینے کا احترام ہے، اس مہینے کا تقدس ہے، اس کی حرمت ہے، اس کی وجہ سے اجر و ثواب میں اضافہ ہے، تو ویسے ہی گناہ کرنے پر اس کے عتاب میں اور اس کی سزا میں بھی اضافہ، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہ حرمت والا مہینہ، رجب کا مہینہ، جس کا چاند دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ہماری عبادت میں اور اطاعت میں برکت عطا فرما، کہ ہماری عبادت بھی بڑھ جائے اور اطاعت بھی بڑھ جائے، یعنی ماننے کا جذبہ بھی بڑھ جائے، اور ہماری عمر کو طویل فرما کہ ہم رمضان کا مبارک مہینہ پالیں اور اس میں خوب عبادت کر کے تجھے راضی کر لیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ اور اسی طرح حدیثوں میں ملتا ہے کہ روزے رکھنے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں فرمایا، اور آپ بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن یہ خاص نہیں کیا کہ کس دن کا رکھنا ہے کس دن کا نہیں رکھنا ہے۔ اور ایک چیز اور ارشاد فرمائی کہ صرف نفل سمجھ کے یا مستحب سمجھ کے رکھنا ہے، فرض روزے کو ترجیح دینے کی غرض سے نہیں رکھنا کہ رمضان کی طرح روزے سمجھ کے رکھنے لگو، اس چیز کا بھی خیال رکھو۔
لیکن جس طریقے سے قدیم زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں مشرکین نے اس مہینے میں اس کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے کچھ بدعات اور کچھ خرافات اور کچھ من گھڑت واقعات گڑھ کے اس مہینے کی حرمت کو اور اس کے تقدس کو پامال کر کے بدعات اور خرافات شروع کر دی تھی، ان کا بھی ذکر حدیث میں ملتا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں عرب لوگ اور مشرکین اس مہینے میں قربانی کیا کرتے تھے، جس کو حدیث میں عطرہ کے لفظ سے پکارا گیا ہے، عطیرہ کے لفظ سے پکارا گیا ہے، یعنی وہ ایک جانور ذبح کرتے تھے اس مہینے کی حرمت اور تقدس کے لیے، جو دین سے ثابت نہیں تھا، اللہ کا حکم نہیں تھا، وقت کے نبی کا فرمان نہیں تھا، اور وہ کچھ مخصوص رقم اس مہینے میں خرچ کیا کرتے تھے، جس کی نفی پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمائی اور اس کو غلط قرار دیا اور اس بری عادت کو بند کروایا۔ اسی طریقے سے آج امت کے اندر بھی اس مہینے کو لے کر کچھ خرافات اور کچھ بدعات نے جنم لے لیا ہے، کچھ غلط واقعات اور من گھڑت روایتیں اور کہانی قصے اور افسانوں کو جگہ دے کر اس مہینے کو کچھ کاموں کے لیے خاص کر لیا ہے۔ ایک چیز ہوئی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے کہانیاں پڑھی جانے لگی۔ بی بی فاطمہ کے نام سے چند عورتیں اکٹھا ہوتی ہیں اور وہ جو ہے کہانیاں پڑھتی ہیں، اور اسی طریقے سے اس مہینے کی 27ویں شب کو شب معراج کے طور پر رات جگنے کا اہتمام شروع کر دیا گیا، روشنی لگانا اور چراغ جلانا اور اس کا اہتمام شروع کر دیا گیا، اور اس کے اگلے دن کے روزے کو رکھنے کا اہتمام شروع کر دیا، جس کو ہزاری روزہ کہا جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کو پتا ہے نہیں پتا، لیکن اس کو ہزاری روزہ کہا جاتا ہے، یعنی جو ہے 27ویں تاریخ کا جو روزہ رکھے گا وہ 1000ویں روزہ ہے، 1000 سال کا ثواب اس کو ملے۔ من گھڑت واقعات۔ اسی طریقے سے 22 تاریخ کو، 22 رجب کو کنڈے کے طور پہ بنایا جانے لگا، اور من گھڑت واقعات بیان کر کے، من گھڑت باتیں بیان کر کے اس کو جو ہے ایک اسپیشل ڈے بنایا گیا، کنڈا سیلیبریشن ڈے، جس میں بہترین قسم کے لذیذ کھانے پکیں گے اور دعوتیں ہوں گی، بہترین کھیر ملیدہ بنایا جائے گا اور کھایا جائے گا اور کھلایا جائے گا۔ تو کنڈے کا دن ہو گیا 22 رجب کو۔ میں بھی ایک ایک کر کے ان چیزوں پہ آؤں گا۔ تو یہ چند بدعات اور خرافات جو گڑھ لی گئی ہے، جن کا تعلق دین سے اور شریعت سے کہیں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ دین صرف وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً اور فعلاً صحابہ کرام تک پہنچایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی سے سنا، اللہ کے نبی کو کرتے ہوئے دیکھا، اللہ کے نبی سے سیکھا، یہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کرتا ہوا دیکھ منع نہیں فرمایا، وہ اصل دین ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم اول ہیں، قرآن مجید کے معلم اول ہیں، اور شریعت کو نافذ کرنے والے ہیں، شریعت کو لاگو کرنے والے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ امین ہے اپنے احکامات کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے، کہ جس امانت داری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام اپنے بندوں تک پہنچائے، اپنے راضی ہونے کا ایک ایک طریقہ اپنے بندوں تک اللہ نے پہنچا دیا۔ ایک ذرہ برابر بھی
ذرہ برابر بھی کوئی کام یا کوئی طریقہ اللہ نے ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ جو اس کو راضی کرنے والا ہو اور وہ روک لیا ہو یا نہیں بتایا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو اس سے بڑا کوئی خائن نہیں. جس طریقے سے باپ اپنی پوری ملکیت، شاید باپ بھی کچھ تھوڑا بہت رکھ لے آج کل کے زمانے کو دیکھ کے کہ اولاد نالائق ہے، بڑھاپے میں ستائے گی، کہا اس کا محتاج بن کے رہوں گا تو تھوڑا بیلنس میرا بھی ہونا بھی چاہیے. تو باپ تو شاید تھوڑا بہت رکھتا ہے کہ کچھ روپے پیسے، کچھ جائیداد، کچھ جاگیر میری ایسی ہو کہ بھئی اولاد کا محتاج نہیں رہوں، میں خود اپنے جو ہے سارے معاملات خود کرتا رہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر وہ کام، ہر وہ طریقہ، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جو اس کو راضی کرنے والا، بہتر اور مناسب، اس کو خوش کرنے والا، اس کی رضا والا ایک چھوٹا سے چھوٹا طریقہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اے نبی جی یہ دین ہے، اور دین وہ ہے کہ جس پر عمل کر کے میرے بندے مجھے راضی کر لیں گے، اور اس کے انعام میں، اس کے بدلے میں میں انہیں جنت دوں گا. تو میں تو یہ چاہتا ہوں، میں نے جنت جو بنائی ہے کہ میرا ہر بندہ اس جنت میں آئے. تو لہٰذا آپ ایک ایک چھوٹا سے چھوٹا طریقہ بھی لوگوں کو بتا دیجئے. تو جس طرح سے اللہ امین مانتے ہیں نا آپ اللہ کی امانت کو، کتنے امین ہیں اللہ کہ اپنے راضی ہونے کے ایک ایک طریقے کو بتا دیا کہ میں کیسے راضی ہوں گا. اے میرے بندے تو کتنا بھی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، دنیا کی کوئی عدالت تجھے معاف کرے یا نہیں کرے، دنیا کا کوئی کورٹ کچہری تجھے معافی دے یا نہیں دے، تجھے پیسے بھی خرچ کرنے پڑے، تجھے رونا گانا بھی کرنا پڑے، تجھے سزائیں بھی کاٹنی پڑے، تجھے اپنے اس جرم کی سزا بھی بھگتنی پڑے، لیکن میرے بندے تو اگر میرے پاس آتا ہے اپنے جرائم کے ساتھ، اپنے گناہوں کے ساتھ، اپنی بدعمالیوں کے ساتھ، اگر سچے دل سے ایک بار ہی آ جاتا ہے، جھوٹے منہ ہی آ جاتا ہے، تو میں تیرے اس ایک بار آنے کو بھی قبول کر کے تجھے معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ میں تو ہوں ہی ارحم الراحمین، معاف کرنے والا. اور کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنے راضی ہونے کے کسی کام کو چھوڑ دے؟ تو اللہ تعالیٰ امین ہے، ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی امین ہے کہ آپ نے اپنے رب کے بتائے ہوئے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے یا بڑے سے بڑے کسی بھی کام کو چھپایا نہیں ہے کہ نہیں بتایا ہو، کہ جو بعد میں آنے والوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں یہ طریقہ بھی اللہ کو راضی کرنے والا ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا لیکن نہیں بتایا. آپ نے ایک ایک چیز کما حقہ، جیسا اللہ نے آپ کو فرمایا، جیسا اللہ نے حکم دیا، ویسا پورا کے پورا دین اللہ کے بندوں تک، امتیوں تک پہنچا دی. اور اللہ نے اس پر سل لگا دی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ لوگوں یہ نبی تمہیں جو دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں روکے اس سے باز آ جاؤ. ان کے دینے میں جو چیز دی ہے اسی میں خیر اور میری رضا ہے، اور جس چیز سے انہوں نے منع کیا اور روکا ہے اسی میں میرے عذاب سے، میرے غضب و غضب سے نجات ہے. تو جس طرح سے نبی اللہ امانت دار ہے، ویسے ہی نبی بھی امانت دار ہے. نبی نے بھی ایک ایک چیز اپنے امتیوں کو بتا دی، حتیٰ کہ وہ معمولی کام، معمولی چیزیں، معمولی طریقے جن کا تعلق انسان کی خود کی ذاتی زندگی سے، ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. عبادات تو بہت اونچی چیز ہے میرے عزیزوں، عبادات تو بہت اونچی چیز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سوشل مسائل کو بھی بتا دیا جن کا تعلق خود انسان کی اپنی ذاتی زندگی سے ہے،
وہ طریقے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے کہ آیا ہمیں چپل کس طریقے سے پہننا ہے، کتنا معمولی اور ادنا کام ہے، ہمیں لباس کیسے تبدیل کرنا ہے، کیسے پہننا ہے، ہمیں راستے پہ چلنا کیسے ہے، ہمیں محفلوں میں بیٹھنا کیسے ہے، اگر مجلس لگی ہوئی ہو، محفل لگی ہوئی ہو تو ہمیں کہاں بیٹھنا ہے، کس طرح سے بیٹھنا ہے، لوگوں کو پھنگالتے ہوئے اور کودتے ہوئے اور سروں پہ چڑھتے ہوئے دندناتے ہوئے آگے نہیں جانا، اگر آگے بیٹھنا ہے تو پہلے آئیں، اور بعد میں آ رہے ہیں، ادھر کھسکا رہے ہیں ادھر کھسکا رہے ہیں اور کودتے پھاندتے اور چلتے گاتے آگے آ کے جو ہے ایڈجسٹ کر کے بیٹھ رہے ہیں۔ منع فرمایا نبی پاک سے، محفل میں بیٹھو، گفتگو کیسے کرنا ہے، کیا آداب ہوں گے، کیا سلیقہ ہوگا، ایک ایک چیز، معمولی سے معمولی چیز وہ تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی۔ تو وہ کام یا وہ اعمال جو ثواب کے تھے، جن سے بندے کو ثواب ملتا، کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے؟ آپ نے تو اس قدر دین کی تبلیغ اس انداز میں کی ہے، اس اہتمام سے کی ہے کہ آپ واقعات پڑھیں۔ آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، پوری کائنات کی شہزادی، جس کا مقام اور جس کے مرتبے کو کیا بیان کیا جائے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر ہے، وہ اپنے گھریلو کام کاج کی وجہ سے تھک جایا کرتی ہیں، گھر میں چکی بھی پیسنی ہوتی ہے، بچوں کی بھی پرورش کرنی ہوتی ہے، اور گھر کے دیگر کام کاج بھی کرنے ہوتے ہیں، جھاڑو بھی لگانی ہے، بستر بھی بچھانا ہے، ہر چھوٹا سے چھوٹا کام کرنا ہے جو آئلی زندگی کا، ازدواجی زندگی کا، ایک سوشل لائف کا، ایک پاریوارک جیون کا ہوتا ہے، وہ ہر کام کرنا ہے، اور اس کو کرتے 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 آپ تھک جایا کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خادمائیں، کچھ غلام اور لونڈیاں آئیں جن کو آپ نے تقسیم کرنا تھا مسلمانوں میں۔ تو آپ کی شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے فاطمہ، آپ جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنے لیے کوئی کنیز، کوئی خادمہ مانگ لیجیے، کیونکہ آپ جو ہے کام کاج میں تھک جاتی ہیں، تو کوئی خادمہ لے آئیں گی، کوئی خادمہ ہوگی آپ کے پاس، تو وہ آپ کے کام کاج میں ہاتھ بٹھائیں گی، اس سے آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ یہ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کی بات پر عمل کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف لی۔ یہ میری بات میری بہنوں تک بھی پہنچ رہی ہے، میں آپ سے مخاطب ہو کے یہ عرض کروں گا کہ دیکھو زندگی کو خوشحال کیسے بنایا جاتا ہے۔ شوہر کا گھر کتنا عظیم ہوتا ہے کہ شوہر کے گھر کے رگڑوں کو اور اس کے گھر کے مسائل کو اور اس کے گھر کی آزمائش کو باپ کے گھر آ کے نہیں سنایا جاتا، بلکہ اسے خدا کا فیصلہ سمجھ کے اسی ماحول میں صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنا ایک اچھی لڑکی ہونے کی علامت ہے، ایک اچھی بیوی ہونے کی علامت ہے، ایک اچھے باپ کی اولاد ہونے کی علامت ہے، ایک اچھی ماں ہونے کی علامت ہے۔ آپ آ تو گئیں لیکن آپ نے ذکر نہیں کیا اور آپ ویسے ہی چلی گئیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے جیسے تو نہیں ہے۔ آپ نے ضرورت کو محسوس کر لیا کہ میری بیٹی گھر آئی تھی تو کوئی وجہ تھی، لیکن کسی لحاظ سے مجھ سے کہہ نہیں پائی، آپ خود تشریف لے گئے اور آپ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹا آپ آئی تھی اور آپ نے بتایا نہیں کس لیے آئی تھی، کیا بات ہے؟ تو پھر ایک اچھی اور ایک مثالی بیٹی، دنیا کی سب سے عظیم بیٹی، دنیا کے سب سے عظیم باپ سے، اور ایک عظیم بیوی اپنے مسئلے کو اپنے والد کے سامنے رکھ رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں
کہ ابا جان میں تو نہیں چاہتی ہوں لیکن علی کا تقاضا ہے، اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں گھریلو کام کاج کی وجہ سے تھک جاتی ہوں، تو آپ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، شاید وہ آپ کو کوئی خادمہ دے دیں، کوئی کنیز دے دیں جس سے آپ کی یہ مسئلے حل ہو جائے۔ تو میں اس غرض سے آئی تھی، لیکن میرا لحاظ آپ سے نہیں کہہ پایا کیونکہ میں شوہر کے گھر کی کمیوں کو باپ کے گھر میں بیان کرنے والی لڑکی نہیں ہوں۔ تربیت ہوئی ہے یہ، آج ہماری بچیوں کو اس قسم کی تربیت کی ضرورت ہے۔ آج جو گھر بگڑ رہے ہیں، رشتے خراب ہو رہے ہیں، دراریں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بچیاں والدین کے گھر آ کر اپنے سسرال کے رونے روتی ہیں۔ حق ہے آپ کا، میں منع نہیں کرتا اس چیز سے، لیکن اس کو کس انداز میں رکھنا ہے، اور پھر وہاں والدین کا کیا رول ہونا چاہیے، ان کا کیا نقطہ نظر ہونا چاہیے۔ اگر بچی کے گھر کو آباد رکھنا ہے، اس کو بسائے رکھنا ہے، تو ماں باپ کا کیا رول ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ سن کے تیش میں آ گئے کہ ان کی ایسی کی تیسی، اچھا انہوں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا، چلو ہم چلتے ہیں، اور آئے گاڑی بھر کے اور چڑھائی کر دی ادھر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عظیم تربیت کی تھی کہ کس انداز سے اپنے مسئلے کو رکھا اور اس کا حل کیا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ فاطمہ میں تمہیں کیا 2 کیا 10 کنیزیں دے سکتا ہوں، لیکن کیا میں تمہیں اس دنیا کی تکلیف سے بھی کہیں زیادہ آخرت کی جو تکلیف ہے اسے دور کرنے کا کوئی طریقہ نہ بتا دوں؟ بھئی یہ دنیا کی تکلیف تو عارضی ہے، آج نہیں تو کل تکلیفیں ساری ختم ہو جانی اور اچھے دن آ جانے ہیں، لیکن جو آخرت کی تکلیف اور پریشانی ہے، کیا میں تمہیں اسے دور کرنے کا کوئی بہتر طریقہ نہیں بتاؤں؟ دیکھیے اب آپ تربیت دیکھیے کہ ترجیح دین کو ہے، نہ کہ دنیا کو اور دنیاوی آشائش کو، کہ دین سکھایا جا رہا ہے، اپنے بچوں کو دین سکھایا جا رہا ہے کہ بیٹا یہ دنیا کی رنگریلیوں میں اور دنیا کی افشانیوں میں اور دنیا کی زیبائشوں اور آشائشوں میں کچھ نہیں رکھا، اصل تو دین ہے اور اس دین کے بدلے میں آخرت ہے، آخرت کی فکر کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہ دنیا کی تھکن اور دوڑ دھوپ تو یہ تو ایک مسئلہ ہے، اصل تو یہ ہے کہ آخرت کی آزمائش سے ہم نجات پا جائیں۔ تو میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم جب بھی تھکو، جب بھی بستر پر لیٹو، حدیث میں آیا ہے کہ بستر پر لیٹو، علماء فرماتے ہیں کہ انسان جب تھک جاتا ہے تو بستر پکڑتا ہے، سہارا پکڑتا ہے، بیٹھتا ہے۔ تو کنڈیشن وہی ہے کہ جب تم تھک جایا کرو تو اپنے آپ کو ریفریش کرنے کے لیے، جیسے موبائل کا بیٹری ڈاؤن ہوا، آپ فوراً اس کو پلگ میں لگا کے چارج کر کے اسے ریفریش کر کے اسے پھر انرجی دے دیتے ہیں۔ تو جب بھی تم کسی بھی مسئلے سے تھک جایا کرو، چاہے وہ تمہارے ذاتی کام ہو یا سماجی کام ہو، تو اپنے آپ کو ریفریش کرنے کے لیے، تندرست کرنے کے لیے، انرجی اسٹاک کرنے کے لیے، ایک بوسٹر لینے کے لیے تم جو ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ یہ اللہ کا ذکر کرنے سے تمہاری ساری تھکن بھی ختم ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حکمت عملی سے دین کی تبلیغ فرمائی اور کیسا دین سکھایا۔ یہ چیزیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، تو کیا کوئی ثواب کا کام ہوتا اس کو نبی نہیں بتاتے؟ کوئی اجر کا کام ہوتا جس سے نیکیاں مل رہی ہوتی، اس کو نبی نہیں بتاتے؟ اس لیے میں نے کہا کہ جس طرح اللہ امین ہے،
اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی امین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ایک وہ عمل یا وہ کام جو اللہ کو راضی کرنے کا تھا ان تک امانت داری کے ساتھ پہنچائے۔ اب آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کے تعلق سے میں نے حدیث پڑھی، اگرچہ محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے لیکن بعض محدثین اس کو حسن کے درجے میں لیتے ہیں کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میرے یہ صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے، پیروی کر لو گے، نقش قدم پہ چل لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جس طریقے سے اللہ امانت دار ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں، صحابہ کرام بھی امانت دار ہیں کہ جو بات، جو طریقہ، جو دین صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے سیکھا، خواہ اللہ کے رسول نے کیا ہو، کر کے دکھلایا ہو یا کہہ کے بتلایا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہو، یا صحابہ نے آپ کی موجودگی میں کیا ہو، آپ نے منع نہیں فرمایا ہو، وہ دین ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے کما حقہ ویسا کہ ویسا ہی دین لیا، اس پر عمل کیا۔ دو باتیں اب ہو جائیں گی، اس پر مضبوطی سے عمل کیا، جان چلی جائے لیکن نبی کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے، نبی کی سنتیں نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دین نہیں چھوڑیں گے، نبی کے ایک ایک طریقے کو مضبوطی کے ساتھ اس کو فالو کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک راستے سے جب بھی آپ سفر کرتے تھے تو ایک مقام پر رکتے تھے اور اترتے تھے اور ایک طرف جا کے اسی جگہ پہ جا کے استنجا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھیوں نے آپ سے ایک دفعہ پوچھا کہ ابن عمر، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہر دفعہ آپ یہیں رکتے ہیں اور یہیں فارغ ہوتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے یاروں، میں نے یہاں اس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکتے ہوئے دیکھا تھا، آپ یہاں اترے تھے اور آپ نے استنجا کیا تھا، تو میں بھی یہاں دیکھ کیا استنجا کیا ہے؟ ایک ضرورت ہے انسان کی جس کو اس نے پورا کرنا ہے، کہیں بھی کرے شریعت کے طریقے سے جو طریقہ بتایا ہے پاکی حاصل کرنے، لیکن کس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اہتمام کہ وہ استنجا کرنے کے طریقے کو بھی ایسا فالو کر رہے ہیں، تو کیا کوئی کام ثواب کا ہوتا جو نبی انہیں بتاتے یا نبی نے کیا ہوتا، انہوں نے دیکھا ہوتا یا انہوں نے کیا ہوتا، تو کیا وہ اس کو آگے فارورڈ نہیں کرتے، آگے اس کو نہیں بڑھاتے؟ کیسا انہوں نے دین کو معلم اول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور پھر اس پر خود مضبوطی سے عمل کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جب قرآن کے بہت سارے حافظ شہید کر دیے گئے، بڑے بڑے صحابہ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ امیر المومنین، اب حفاظ صحابہ کی ایک بڑی تعداد جو ہے شہید کر دی گئی ہے، اب قرآن کی حفاظت کا مسئلہ ہے، خدارہ آپ قرآن جو ہے، میں پچھلے جمعوں میں بتا چکا ہوں یہ کہ قرآن جو الگ الگ تختیوں میں، کسی کے پاس کھجور کے چھپروں میں، ہڈیوں پر یا چمڑوں پر، چمڑی کی جلد پر الگ الگ حصوں میں ہے، آپ قرآن کو ایک جگہ جمع فرما لیجیے، تو آپ منع فرما رہے کہ نہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ جب مانعین زکوٰۃ کھڑے ہوئے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے لوگ کھڑے ہوئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہ میں کیسے اللہ کے رسول کے دین کو اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں بدلتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں؟ تو وہ صحابہ جنہوں نے خود براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا اور آپ کی موجودگی میں دین پر مکمل عمل کیا، کیا دین کا کوئی کام ہوتا اور وہ نہیں کرتے یا اس کو آگے وہ نہیں بڑھاتے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ تو ان کی امانت داری پر، ان کی امانت داری پر، ان کی دیانت داری پر، اللہ مجھے معاف کرے، میری ہمت تو نہیں ہو رہی یہ بات کہنے کی، لیکن لوگوں نے دین کے اندر اس قدر بگاڑ پیدا کر دیا ہے کہ شاید
الزام لگانے کے مانند ہے کہ آپ یہ کہہ رہے کہ یہ صحابہ نہیں سمجھ پائے، یہ نہیں سیکھ پائے، لیکن ہم نے آج 1400 سال بعد اسے سیکھ لیا، سمجھ لیا اور پتہ کر لیا، اور یہ کام اللہ کو راضی کرنا۔ آپ خود فیصلہ کیجئے، میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں اس بات کو، آپ خود سمجھدار لوگ ہیں، آپ خود فیصلہ کرنے والے ہیں کہ اگر دین ہوتا، اب میں اب حقیقت پر آ رہا ہوں، یہ میں نے ایک جو ہے ایک بیس بنایا ہے کہ دین کا معیار یہ ہے، اگر کنڈا دین ہوتا، کنڈا بنانا دین ہوتا، اس سے ثواب مل رہا ہوتا جناب، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حق کسی کا تھا اللہ کو راضی کرنے کا؟ آپ تو اس قدر اللہ کی عبادت کا اہتمام کر رہے ہیں کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا ہے، اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ تو بخشائے ہیں، آپ کو تو اللہ نے معاف کیا ہوا ہے، آپ سے تو اللہ راضی ہے، آپ کیوں اپنے آپ کو اتنا جو ہے پریشانی میں ڈالتے ہیں اللہ کے رسول کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جائے؟ اس قدر نوافل آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ فرمایا کرتے تھے کیا میں اپنے رب کو اور راضی نہیں کروں؟ اگر وہ ثواب کی چیز ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے، اپنے گھر میں کنڈا بنواتے اور اپنے جانثاروں کو، صحابہ اکرام کو بلا کے اس کی دعوت کرتے، لیکن دین نہیں ہے، نبی نے نہیں کیا۔ یا چلیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو بتاتے تو وہ کرتے، اور وہ اپنے دوست احبابوں کو، اپنے یاروں کو لا کے بتاتے اور سناتے اور کرتے، تو دین ہوتا، لیکن انہوں نے نہیں کیا، دین نہیں ہے۔ سینکڑوں واقعات دلیل کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن وقت نہیں ہے، صرف اتنی بات میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہوگی دین کے معیار کو سمجھنے کی، کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، نبی کا فرمان نہیں ہے، صحابہ کا عمل نہیں ہے، تو وہ دین نہیں ہے، اسے چھوڑ دو، اس سے باز آ جاؤ، وہ بدعت اور خرافات ایک غلط رسوم ہے، اس سے باز آ جاؤ، آپ خود فیصلہ کرو، میں کسی پہ الزام اعتراض نہیں کر رہا، آپ خود فیصلہ کرو، دین کا یہ معیار ہے۔ اب اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔